محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بھائی درود پاک ذرا آواز بلند پڑھو تاکہ حرارت پیدا ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم بہترین امت ہو تو بہترین نبی ہو۔ جب بھی تقاضا کیا جائے مطالبہ ہو تو درود پاک پڑھو، اور نبی مطالبہ ہو تقاضا کیا جائے جب بھی درود پاک پڑھو۔ اور دوسری بات یہ کہ آج جمعے کی رات ہے، سرکار کی ذات ہے، سرکار کی ذات ہے، تو آج تو رات جو ہے درودوں کی رات ہے نا۔ اب جتنے ایمان والے ہیں یہ اللہ نے انہیں یہ ادھیکار دیا ہے کہ ایمان والو میں تو پڑھتا ہی ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، اور اس عمل میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ کیا بات، میں پڑھتا ہوں، میں درود بھیجتا ہوں، فرشتے بھیجتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، ہے نا۔ اچھا اب دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر پڑھتا ہوں غور سے سنیے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں نے صرف آیت درود کی تلاوت کی، میں نے آپ سے کہا کہ درود پڑھو، میں نے صرف آیت پڑھی، آپ سے درود حضور پر عبادت، درود پڑھنا عبادت، میں نے آپ سے کہا نہیں، میں نے کہا کہ درود پڑھو نہیں، میں نے تو صرف تلاوت کی۔ اب جتنے ایمان والے ہیں جب انہوں نے یہ آیت سنی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پر درود و سلام پڑھنا یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے کہا کچھ نہیں، نو ڈیمانڈ، آپ درود شریف، میں نے ڈیمانڈ نہیں کی، میں مطالبہ کیا، میں نے صرف آیت پڑھی، آپ نے عمل شروع کر دیا۔ ایسی کوئی عبادت بتاؤ کہ میں کہوں تو شروع کرو، ایسا کوئی عمل نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ نماز عبادت ہے مگر اس کے لیے وقت چاہیے، روزہ عبادت ہے مگر اس کے لیے وہ مہینہ چاہیے، حج عبادت ہے مگر اس کو ادا کرنے کا موسم چاہیے، زکات عبادت ہے مگر اس کے لیے شرط ہے صاحب نصاب ہو۔ ہر عبادت کا ایک سسٹم وقت ہے، نماز مقید بالوقت ہے، یہ بات میری نہیں ہے، قرآن ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت پر مقرر ہے۔ ظہر کی نماز ظہر کے سمے، فجر کی نماز فجر کے سمے، عصر کی نماز عصر کے سمے، مغرب کی نماز مغرب کے سمے، عشاء کی عشاء کے وقت میں، نہ آگے نہ پیچھے۔ ہم یہاں سے سیدھا سعادت نگر سے چلے گئے لکھنؤ کے لیے، کرناٹا، گاڑی رکی چائے پینے کے لیے، مگر فجر نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہماری نظر وقت پر ہے۔ اب اگر کوئی صاحب کہے کہ حضور سناٹا ہے پڑھ لیجئے، میں نے کہا لاکھ سناٹا ہو، اس لیے کہ نماز کی فرضیت کے لیے سناٹا نہیں چاہیے، یہ سناٹا کیا وقت چاہیے۔ فجر کا وقت جیسے شروع ہوگا، کوئی ہم سے کہے نہ کہے ہم پڑھنا شروع ہو جائے۔
رمضان کا مہینہ آ گیا، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت آئے، صاحب استطاعت آئے، کسی کے کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ توفیق الہی اگر نصیب ہوئی، میسر ہوئی، حج کر لیں گے۔ تو عبادت ہے یا مقید بالوقت یا مقید بالحیہ۔ اچھا، نماز میں وقت کی بھی ضرورت ہے، پابندی اور حیہ بھی، لگے کہ ہم نماز میں ہاتھ بھی باندھنا، لے جانا دونوں کانوں کی لو تک، ہاتھ باندھنا، رکوع، سجدہ، جلسہ، دھاتا، عروج، سنیے، تعدیل ارکان، یعنی مقید بالحیہ۔ ایک دوسری بات، جتنے اعمال ہیں وہ بندوں کے لیے، نماز ہمارے لیے ہے، رب کے لیے نہیں، سجدہ ہمارے لیے ہے، رب کے لیے نہیں، حج ہم پر فرض ہے، ہمارے لیے ہے، رب کے لیے نہیں، روزہ زکوٰۃ ہمارے لیے ہے، رب کے لیے نہیں۔ تو جو بندوں کے لیے ہے اس میں وقت کی پابندی، جو بندوں کے لیے ہے وقت کی پابندی، اور وہ سنت جو خدا نے اپنے لیے رکھی، اس کو اس کے لیے نہ وقت کی پابندی نہ حالت کی پابندی، خدا کی سنت، نبی پر درود، سبحان اللہ، یہ خدا کی سنت ہے، سبحان اللہ، یہ خدا کی سنت ہے، اور اس سنت کو ادا کرنے کے لیے نہ وقت دیکھا جائے گا، نہ موسم دیکھا جائے گا، نہ برودت دیکھی جائے گی، نہ حرارت دیکھی جائے گی، نہ صبح ہے، نہ دوپہر ہے، نہ شام ہے، نہ شمس و قمر کو دیکھنا ہے، نہ لین و لحار کو دیکھنا ہے، نہ گردش زمانے کو دیکھنا ہے، کسی چیز کو نہیں دیکھنا۔ میرے بندو، جو میری سنت ہے اس میں میں نے تمہیں آزاد کر رکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو، چلتے چلتے پڑھو، اٹھتے بیٹھتے پڑھو، سوتے جاگتے پڑھو، میدان میں پڑھو، مکان میں پڑھو، دکان میں پڑھو، جلوت میں پڑھو، خلوت میں پڑھو، انجمن میں پڑھو، تنہائی میں پڑھو، سناٹے میں پڑھو، بزم میں پڑھو، کارزار میں پڑھو، میدان میں پڑھو، ارے حالت جنگ میں ہے مصطفیٰ پر زندہ باد، یہ کھلتا ہے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ دیکھیے خدا وحدہ لا شریک ہے، کا کوئی شریک نہیں، بے شک، نہ ذات پر اس کا کوئی شریک ہے، نہ صفات پر اس کا کوئی شریک ہے، بے شک، لا شریک ہے، لا شریک ہے۔ سن رہے ہو نا، خدا کا کوئی شریک نہیں، بولو۔ آج میں چاہتا ہوں کہ میری بات آپ سنیں، علماء تو سنتے ہی رہتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، مگر وہ لا شریک اس عمل درود میں، خدا وحدہ لا شریک، مگر اس عمل درود میں بندوں کو اپنے ساتھ شریک کیا۔ میں میرے فرشتے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں، بھیج رہے ہیں۔ ایمان والو، آج میں تمہیں موقع دیتا ہوں، اس عمل میں میرے ساتھ ہو جاؤ، اس عمل میں میرے شریک ہو جاؤ۔ کیا بات ہے نا، کہ وہ شریک کر رہا ہے لیکن شرک نہیں ہو رہا۔
وہ قادر مطلق وحدہ لا شریک اس عمل درود میں ہمیں شریک کر رہا ہے. کسی مفتی میں جسارت نہیں ہے کہ اسے شرک کہے. ارے اپنے تو کیا خیر بھی نہیں کہیں گے. جو شرک کا فتویٰ دیتے ہیں وہ بھی ان کی زبان بھی اس مقام پر پہنچ کر کھوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، وحدہ لا شریک ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو آؤ آؤ. سبحان اللہ، جاؤ نہیں آؤ تم بھی شریک ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی توفیق ہے، سبحان یہ اس کی نصرت ہے، یہ اس کی رحمت ہے، وہ اس کا لطف و کرم ہے، سبحان اللہ، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی عنایت ہے. جو اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے اور ہم سے بھی کہہ رہا آؤ آؤ تم بھی اس عمل میں شریک ہو جاؤ. سبحان اللہ. گھبرانا نہیں، تم عمل درود میں شریک ہو گئے مومن ہی رہو گے، مشرک نہیں ہو گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آؤ ایمان والو آؤ. اللہ بلا رہا سبحان اللہ، کیا آتا سبحان اللہ. ہے نا. اور ایک بار بتاؤں دوست، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، نبی پر درود پڑھو. اب آپ اس کا جواب دیتے ہیں نا. اللہ نے کہا صلو علیہ، کیا کہا؟ صلو علیہ، یعنی ادھر سے صلو، اور جواب میں آپ نے کیا کہا؟ اللہم صلی. اللہ نے کہا صلو، پڑھو درود. ہم سے کہا نا، آپ سے کہا جتنے ایمان والے ہیں. اور ایمان والوں نے کیا کہا؟ اللہم صلی. تو آپ نے کب پڑھا؟ کہاں پڑھا؟ کتنا پڑھا؟ اب جو لوگ یہ بولتے ہیں میں روزانہ 3000 بار درود پڑھتا ہوں، تو ان سے میری اپیل ہے کہ مجھے بتاؤ 3000 بار کہاں پڑھتے ہو تم؟ تو 3000 مرتبہ اللہم صلی، اللہم صلی، اللہم صلی. اے اللہ تو ہی بھیج، اے اللہ تو ہی درود پڑھ، اے اللہ تو ہی درود پڑھ. تم نے کہا پڑھا؟ اچھا اس کے علاوہ بھی درود کے الفاظ صلی اللہ ہو، وہاں بھی وہی بات ہے، اللہ درود بھیجے. اللہم صلی علی، یعنی درود کے جتنے بھی آئے، جتنے بھی طریقے ہیں، جتنی بھی صورتیں شکلیں ہیں، سب میں یہی ہے. اللہ نے پڑھا، اللہ پڑھے، اے اللہ تو پڑھ. آپ نے کب پڑھا؟ ہے نا. یہ معرفت کی بات ہے، اس کے لیے تھوڑا سا عشق چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عشق چاہیے. دوست یہاں عقل کی ضرورت نہیں ہے، یہاں عشق کی ضرورت ہے. عقل کی منزل اور ہے، عشق کی منزل اور ہے. ایک بات بتاؤں، ٹھوکر جو لگتی ہے عقل والوں کو لگتی ہے، عشق والوں کو نہیں لگتی. جو عقل مند ہوتے ہیں انہیں ٹھوکر لگتی ہے نا. لیکن جو اپنے دل میں، قلب میں، دل میں عشق رکھتے ہیں ان کو ٹھوکر نہیں لگتی ہے نا. اور تاریخ گواہ ہے کہ جتنوں کو ٹھوکر لگی ہے وہ سب عقل والے یا فقط علم محض والے. علم محض، صرف علم ہے، ان کو ٹھوکر نہیں لگی. جو علم بھی رکھتے ہو، معرفت بھی رکھتے ہو، جو صرف عالم ہی نہیں عارف بھی ہو. جہاں علم اور معرفت دونوں کا مجمع البحرین ہے. سبحان اللہ. اور ایک بات بتائے کہ علم اور معرفت جب دونوں ایک جگہ جمع ہو تو وہی صوفی ہوتا. اب یہ اس دور میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ سیدھے سادھے بے وقوف آدمی کو صوفی صاحب کہا جاتا ہے.
اور اگر آگل پاگل ٹائپ تو آئیے صوفی صاحب، بال بکھرے ہوں، بال بڑے ہوں، ناخن بڑے ہوں، اب تو رواج ہو گیا، باباؤں کا دور ہے، بچنا چاہیے۔ بابا پکڑو میں نہیں کہتا، مگر اچھا بابا ہو جو خود بھی دیکھتا ہو تمہیں بھی دکھائے، جو خود بھی چلتا ہو تمہیں بھی چلائے، جو خود صاحب رفتار ہو تمہیں بھی رفتار کا طریقہ بتائے، اس کو پکڑو۔ ورنہ کیا ہے، اب ہمارے بزرگوں نے تو ایک انگوٹھی، وہ بھی 4.5 ماشا سے کم، اب تو اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی کچھ تو ایسے ہیں۔ ایک صاحب تو میرے پاس آپ مصافحہ کیا، میں نے کہا میں آپ سے مصافحہ کیسے کروں، یہ 10 انگلی ہے، 10 میں انگوٹھی۔ میں نے کہا میں ہتھیلی سے مصافحہ کرتا ہوں، انگوٹھیوں سے نہیں۔ میں نے کہا یہ 10 میں 10 آپ کے بس میں تھا، یہ جو پیروں میں 10 اور تھی، ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ شکایت کر رہی ہے، یہ کیسا بندہ گندا کہ 10 میں ڈال لیا اور مجھے نہیں دیکھا، نیچے والے بھی جو 10 ہے اس میں بھی ڈال کے آنا چاہیے تھا۔ چہکتے لٹکتے مٹکتے معلومات صاحب یہ بابا، انگوٹھی والے بابا۔ اچھا نام بھی ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو کہ انگوٹھی والے بابا۔ خلاف شریعت ہے، ایسے باباؤں سے بچاؤ، ایسے دوری بناؤ۔ سلامتی بھی اسی میں ہے، بھلائی بھی اسی میں۔ تو جو علم اور معرفت دونوں جمع ہو وہ آری سبحان اللہ، وہ صوفی ہو۔ دوسرے لفظوں میں وہی اصل میں خانقاہی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف علم والا درسگاہی تو ہو سکتا ہے، خانقاہی نہیں۔ اور ہم اہل سنت والجماعت 2 آئٹم رکھتے ہیں، درسگاہ بھی رکھتے ہیں، ساتھ میں خانقاہ بھی رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے، خانقاہ میں پلایا جاتا ہے۔ درسگاہ میں تانا بنایا جاتا ہے، خانقاہ میں دیوانہ بنایا جاتا ہے۔ درسگاہ میں مولوی بنایا جاتا ہے، خانقاہ میں مولا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر مولوی بننا ہے تو مدرسے میں جاؤ، اور مولا بننا ہے تو غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ، مخدوم مشرف کے دربار میں جاؤ، محبوب الہی کی چوکھٹ پر جاؤ، صابر کلیری کی بارگاہ میں جاؤ۔ اور ایک بات اور عرض کروں، موڈ بن رہا ہے جب ڈیزل انجن گرم ہوتا ہے۔ مولانا روم نے بھی کہہ دیا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ اب اس کا ایک مطلب میں بیان کرتا ہوں، مولوی رہا، مولا نہ بن سکا۔ خالص میں اس وقت تک روم کا فقط مولوی تھا، مولا نہ بنا، کتابیں لکھی مولا نہ بنا، ہدایتیں بہت دی، تعلیم بہت دی، مولا نہ بنا، مولا نہ بنا۔ شاگرد بھی بہت بنائے مگر مولا نہ بنا، عبادتیں بھی کی مگر مولا نہ بنا، ریاضتیں بھی کی مگر مولا نہ بنا، مثنوی لکھ ڈالی مولا نہ بنا، مثنوی لکھ ڈالی مولا نہ بنا، مگر جب شمس تبریزی کی غلامی کا پٹا گلے میں پڑ گیا تو اب مولوی نہ رہا، روم کا مولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار سمنا کانفرنس، علماء اہل سنت، حضور سید مکی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ مولا کائنات نے جس پر نظر ڈال دی، ایک بات بتاؤں، نظر ہے، سرکار تو فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت، حضور فرماتے علی کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت ہے، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا۔ اب یہیں رک کر ایک میں اور تھوڑی وضاحت کر دوں،
یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، سبحان اور وہ اپنے والد گرامی امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضور سے سبحان واقعہ سن لیجیے۔ سبحان صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، سیدنا صدیق اکبر ٹکٹکی باندھ کر حضرت علی کے چہرے کو تکے جا رہے ہیں، ٹکٹکی باندھ کر، کسی اور کو نہیں دیکھ رہے، مولا کائنات کو ایسے دیکھے جا رہے ہیں، نظر نہیں ہٹ رہی ہے، علی کے چہرے پہ جمی ہے، اور اس ٹکٹکی باندھنے والی ادا کو سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے حجرے سے دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میرے والد صدیق اکبر علی کا ہی چہرہ دیکھ رہے ہیں، ان کی نظر کسی اور کے چہرے پر نہیں۔ محفل ختم ہوئی، باپ کی ملاقات بیٹی سے، بیٹی کی باپ سے، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، ابا جان کیا بات ہے، میں نے حجرے سے دیکھا، صحابہ تو اور بھی تھے مگر آپ علی کا چہرہ مسلسل تکے جا رہے ہیں، کسی اور طرف نہیں، صرف علی کا چہرہ دیکھا۔ جب اسے سوال کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا، عائشہ تم نے سوال کر لیا تو جواب سنو، میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے خود سنا، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت ہے، میں اسی لیے تکے جا رہا تھا، جتنی دیر تک میری نظر میں علی کا چہرہ رہے گا اتنی دیر تک میں خدا کی عبادت میں رہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اچھا یہاں ایک خیر کر ایک بات، ایک گوشے کی طرف اور اشارہ کر دوں، اب آپ بتائیے کہ صدیق اکبر کو کتنا پیار تھا علی سے، سبحان اللہ یہ روایت وہی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ حضرت صدیقہ نے تو صرف دیکھا، راوی تو حضرت ابو بکر صدیق ہے کہ میں نے حضور سے سنا، سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ بات تو یہ کہ تعالیٰ حضرت عائشہ نے کہا، صدیق اکبر سے سن کر کے روایت کی، بے شک کیا محبت تھی، ہے نا، کوئی خرد برد، کوئی اونچ نیچ، کوئی افراط تفریط نہیں، ایک دوسرے کا دل ایک دوسرے سے کتنا ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی کجی نہیں، اگر ان کے دل میں کچھ ہوتا تو اس روایت کو چھپا لیتے، جیسے آج کے دور میں روایتیں چھپائی جاتی ہیں، کام کوئی کرتا ہے نام کسی کا ہوتا ہے، کام کوئی کرتا ہے نام کسی کا ہوتا ہے، نماز جنازہ کوئی پڑھاتا ہے نام کسی کا آتا ہے، واہ واہ یہ گپت بات نہیں ہے، یہ مطبوع حقیقت ہے۔ اب تو یہ کہا جانے لگا کہ بولا کہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی، ارے بھائی کہاں پڑھائی، آج بھی ہزاروں پڑھنے والے موجود ہیں، تو عمل کسی کا ہے، نام کسی، کام کسی کا، نام کسی کا۔ یہ خرد برد کا دور یہ ہے جس میں ہم آپ ہیں، وہ دور کتنا صاف ستھرا تھا۔ صدیق اکبر علی سے محبت کرتے تھے، مولا علی صدیق اکبر سے محبت کرتے تھے، فاروق اعظم مولا کائنات سے محبت کرتے تھے، مولا کائنات فاروق اعظم سے، عثمان علی سے، علی عثمان سے، صحابہ میں آپس میں کتنی محبت تھی۔ سبحان اللہ ضرورت ہے کہ ہم اس محبت کا ماحول، ویسا تو نہیں لیکن کم سے کم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش تو کریں، بے شک بے شک دلوں سے قدورتوں کو نکالے، نفرتوں کو نکالے، محبتوں کو بسائیں، یہ اسلام ہے۔ بے شک خرد برد کرنا اسلام نہیں ہے، تم بہترین امت ہو تو بہترین نمونہ بن جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں اپنی پہچان کرانے کی ضرورت نہ پیش ہے، ہم کون ہیں، ہم کون ہیں، ہم کہاں سے ہیں، نہیں، ارے تمہارا پتہ میں بتاؤں، تمہارا پتہ تو خود قرآن دے رہا ہے، تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اے امت محمدیہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے، اخرجت،
اے اظہرت للناس، نکالی گئی ہو یعنی ظاہر کی گئی ہو۔ تمہارا کام بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ آپ کا ایڈریس ہے، اسے نوٹ کر لیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی پوچھے یہ آپ کا پتہ کہاں سے آپ کو ملا، کہا آپ جواب دیجیے گا قرآن سے یہ ہمارا پتہ ملا۔ سبحان اللہ، ہم کوئی لاپتہ امت نہیں ہے، اور یہ وسیلہ ہے مصطفیٰ کا۔ بہترین نبی ملا تو بہترین نبی کے وسیلے سے ہم کو بہترین امت میں رکھا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب بتائیے یہ نعمت، یہ عظمت، یہ سعادت ہم ہے کہ اللہ نے آپ کو حضور کا امتی بنایا، بہت بڑی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو ہم تحدیث نعمت کے طور پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں کم۔ اس نے اپنے محبوب کا غلام بنایا، اس نے اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ سبحان اللہ، یہی امتی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، یہی نسبت ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، یہی نسبت ہماری پہچان ہے، ہماری شان ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی سے ہم دنیا میں محفوظ ہیں۔ ہمیں جو جانا مانا پہچانا جا رہا ہے اسی نسبت غلامی مصطفیٰ کی بدولت۔ میرے دوستو، اگر یہ نسبت محمدی سلامت ہے تو ہمارا وجود سلامت ہے، اگر نسبت محمدی سلامت ہے تو ہمارا خاندان سلامت ہے، ہماری نسلیں سلامت ہے، ہماری بستیاں سلامت ہے۔ میرے دوستو، یہ منبر و محراب جو سلامت ہے اسی نسبت کی بدولت۔ یاد رکھو، تم اس نسبت کو مضبوطی سے تابع رکھو۔ یہ مادی بلڈوزروں کا خوف نہ کرنا، یہ مادی بلڈوزروں کا خوف نہ کرنا۔ تمہیں کوئی ڈرانا چاہے تو نہیں ڈرا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ تم بہترین نبی کی امت سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے نا؟ اگر کوئی آپ سے آپ کا پتہ پوچھے تو پھر والا دے دینا، قرآن میں لے لو بھائی۔ ہم بہترین امت ہے، اپنے محبوب رسول کے غلام ہیں، سبحان اللہ، بہترین امت، ہم بہترین امت۔ بات کیا چل رہی تھی؟ علی کو دیکھنا، علی پر نظر کرنا عبادت، اور علی کی نظر جس پر ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو علی کی نظر میں ہو، سبحان اللہ، جو علی کی نظر میں ہو ہلکے میں نہ لینا، جو علی کی نظر میں ہو وہ خواجہ حسن بصری ہے، جو علی کی نظر میں ہو معروف کرخی، جو علی کی نظر میں ہو وہ جنید بغدادی، جو علی کی نظر میں ہو وہ بایزید بستامی، جو علی کی نظر میں ہو وہ سری سکتی ہے، جو علی کی نظر میں ہو وہ ابو بکر شبلی ہے، جو علی کی نظر میں ہو وہ ابو سعید مبارک مخزومی ہے، جو علی کی نظر میں ہو وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جو علی کی نظر میں ہو وہ عطا رسول خواجہ معین الدین ہو، جو علی کی نظر میں ہو وہ سلطان المشائخ نظام الدین ہو، جو علی کی نظر میں ہو وہ علی حجویری ہو، جو علی کی نظر میں ہو وہ علاء الدین صابر کلیری ہو، جو علی کی نظر میں ہو وہ حمید الدین ناگوری ہو، جو علی کی نظر میں ہو وہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، جو علی کی نظر میں ہو وہ مخدوم علاء الحق بھنڈاری ہو، جو علی کی نظر میں ہو وہ مخدوم اشراف، وہ غوث العالم ہو، تاریخ سلطنت ہو، محبوب رسانی ہو، شاہ مردان ثانی ہو، یعنی اشرف جہانگیر سمنانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار سمنا کانفرنس، فیضان حضور مخدوم اشرف، اشرفی دولہا، نبی رہے حضور محدث اعظم، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو علی کی نظر میں ہوتا ہے نا
اس کو کسی نظر کی ضرورت بھی نہیں. بے اور دوسری بات، جو علی کی نظر میں ہوتا ہے نا اس پر بری نظر لگے گی بھی نہیں. اور جو علی کی نظر میں، تیسری بات، جو علی کی نظر میں ہوتا ہے نا اس کو کسی تعویذ گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہمیں تعویذ کی کیا ضرورت، ہم تو ان کی نظر میں ہیں. اب یہ جو اور دوسری فالتو نظریں ہیں ہم سے ٹکرا کے بھاگ جائیں گے، کیونکہ ہم تو شاہ نجف کی نظر میں ہیں. جو علی کی نظر میں ہوتا ہے وہ شبیہ غوث جیلانی سرکار علی حسین اشرفی جیلانی. علی کی نظر کا کمال یہ ہے جس پر پڑتی جائے ولی بناتی جائے، ولی بناتی جائے، ہے نا. تو جس پر نبی کی نظر ہو وہ علی ہے، اور جس پر علی کی نظر ہو وہ ولی ہے. زندہ باد، زندہ الحمدللہ. اور ایک بات اور میں فخر سے بیان کرتا ہوں کہ ہمارا پورا مجمع اور یہاں بیٹھا ہوا یہ سب اہل بیت سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. تو اہل بیت سے محبت کرنے والوں گھبرانا نہیں، مر کے قبر میں جاؤ گے فرشتے سوال کریں گے، جواب آسانی سے ہے نا. قیامت قائم ہوگی، قبروں سے آسانی سے اٹھو گے، پلسرات سے آسانی سے گزرو گے، کیونکہ محبت ساتھ ہے نا. محبت تمہیں پٹکنے نہیں دے گی. تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، ایسے برج سے پل سے آپ کو گزرنا ہے. پیر کے کٹنے کا اندیشہ نہیں، محبت ہے نا. پیر کیسے رکھیں گے فکر نہیں، محبت ہے نا. دنیا میں ہم پاؤں رکھتے ہیں، سنبھل کے رکھتے ہیں، مگر جب وہاں وقت آئے گا تو ہمیں اپنے سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت کی محبت خود تمہیں سنبھال لے گی، اپنی آغوش میں لے گی. میرے معاشے، ارے دنیا میں مجھ سے پیار کیا ہے، اب وقت تیرا ہے، اب میرا تیرا ہے، تیرا. تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تو اٹکے گا وہاں میں تجھے اٹکنے نہیں دوں گی. جہاں تیرے قدم لڑکھڑائیں گے میں تجھے لڑکھڑانے نہیں دوں گی. محبت میزان عمل پہ پہنچیں گے تو محبت، حوض کوثر پر تو محبت، قیامت کی صفوں میں محبت. اچھا سورج سوا نیزے پر ہوگا، سر سے پسینہ بہے گا، تلوے سے ٹپکے گا، کوئی بات نہیں، محبت ہے نا. شامیانہ نہیں، محدث اعظم فرماتے ہیں شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے کالی کملی کے سوا، چادر عطرت کے سوا. شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے کالی کملی کے سوا، چادر عطرت کے سوا، کالی کملی کے سوا، چادر عطرت کے سوا. دو ہی چیز تو وہاں ہوگی، یا مصطفیٰ کی کالی کملی ہوگی یا اہل بیت کی چادر عطرت ہوگی. دو ہی چیز ہوگی وہاں، تیسری کوئی چیز نہیں ہوگی. کالی کملی مصطفیٰ کی ہوگی اور چادر عطرت. یہ کالی کملی کون سید کو ڈھونڈ پائے گا؟ کالی کملی کی وہ پناہ میں کون سید کو ڈھونڈ پائے گا؟ کالی کملی کی وہ پناہ میں ہے نا. تو حضور کی کملی کی پناہ میں ہم رہیں گے، چادر عطرت کی پناہ میں رہیں گے، اور اسی نسبت سے ہماری مغفرت بھی ہے. اب ایک حدیث پاک سن لیجیے، کنز الاموال کی ایک حدیث. سرکار فرماتے اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی. اسلام کی بنیاد میری محبت
اور میرے اہل بیت کی محبت، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اب اس کے بعد کچھ بچا؟ کس کو مانو، کس کو نہ مانو، کس کو پکڑو، کس کو نہ پکڑو۔ ارے بھائی رسول نے کس کو ماننے کے لیے کہا، اس کو پکڑنے کے لیے کہا، اس کو آگے بڑھاؤ۔ ہمارے پاس تو ایمان کا تو پیمانہ یہی ہوگا کہ رسول اللہ نے جس کو پکڑنے کے لیے کہا اسے پکڑا، جس سے محبت کرنے کو کہا کرو۔ وہ ہم بھی اسی پر تیار ہیں، جو میرے سرکار نے کہا وہ ہم کریں گے۔ اور یہ پیمانہ راشد کا نہیں ہے، رب کے ارشاد کا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو جو نبی نے دیا ہم نے لیا، جس سے روکا ہم رک گئے۔ حضور نے کہا یہ جائز ہے، ہم نے لے لیا، یہ ناجائز ہے ہم رک گئے۔ حضور نے کہا یہ حلال ہے، ہم نے پکڑ لیا۔ حضور نے کہا یہ حرام ہے، ہم رک گئے، ہے نا؟ تو یہی پیمانہ، اسی میں سلامتی ہے کہ رسول نے جو دیا انہیں لے لو، اور جس سے روکا رکو۔ نبی نے جو دیا نہیں لوگے تو مارے جاؤ، اور نبی نے جس چیز سے روکا اگر نہیں رکو گے تو مارے جاؤ گے، ہے نا؟ اب یہی آپشن بچا ہے کہ رسول جو دے لے لو، اور رکے رک جاؤ، جس سے روکے رکو۔ کیا مطلب؟ میرے نبی نے کہا جھوٹ نہ بولنا۔ اب آپ سے یہ طے کر لو جاری سننا کل آنے والے کہ ہم آفتاب سورج نکلنے سے پہلے کل کا اب ہم طے کر لیں کہ اب کل سے ہمیں پہلا شبد ملے گا آج نہ کل اٹھا۔ اب آپ دکاندار سے کہو گے بھائی آپ نے تو یہ لکھا آج نہ کل، ٹھیک ہے میں نے تو لکھا، تو ہم تو کل آئے تھے، کہا وہ تو پچھلے کل آئے تھے نا، تو پچھلا کل آئے، ابھی کہا کیوں بے کل ہو رہے ہو؟ یہ تو پچھلا کل کی بات تم نے کی، تو آ جائے گا۔ مہینہ بھر تم اس دکان کا چکر لگو گے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو لکھا ہوا آج نقد کل دھار، آج نقد کل دھار، آج نقد کل دھار۔ کل کبھی آیا ہے؟ نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ آج ہی اسی محفل میں بیٹھ کر یہ طے کر لو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، برائی نہیں کریں گے، چغلخوری نہیں کریں گے، بے عملی نہیں کریں گے، گمراہیت کے راستے پہ نہیں جائیں گے، انشاءاللہ رشوت نہیں کھائیں گے، سود نہیں لیں گے، نہ کھائیں گے۔ آج یہی طے کر لو کہ ماں باپ ہیں، اگر زندہ ہے تو ان کا احترام کریں گے۔ آج یہی طے کر لو کہ اپنے پریوار کا جو حق ہے مذہبی وہ اسے ادا کریں گے۔